بلال کتب صاحب بھی اسی دوران مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سر یعنی آپ نے بھی دیکھا ہوگا یوم سیاہ جو ہے اس دن بچوں کے دن کو سیاہ کیا گیا ہے. 10,000 کے قریب بچے یہاں پر لائے گئے ہیں اور ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ یہ جلسہ سنیں. کیا میسج دینے کی کوشش کی ہم نے ان معصوم بچوں کو؟ کیا ان کے ذہنوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کی ہے اپوزیشن نے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ آپ نے بڑی درست بات کہی کہ بچوں کے لیے بھی یہ سیاہ دن بن گیا، لیکن میرے خیال میں بچوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں وہ ممبر کے رہنما بھی ہیں اور ممبر کے وہ چوکیدار بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. اگر ممبر کے چوکیدار جو ہے وہ بچوں کو، جو کہ مدارس کے طالب علم ہیں جن کو امانتاً ماں باپ نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے، اگر یہ ان کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو ان اساتذہ کو سوچنا چاہیے اور شاید گریبان میں بھی دے جھانکنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس استعمال کے لیے بھیج رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ان بچوں کا استعمال سیاسی طور پہ کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ذہن سازی کرنے والوں کے لیے ایک صرف المیہ فکر نہیں ہے بلکہ ایک شرمناک بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ معصوم بچے ہیں، یہ مدرسے کے ہوتے یا نہ ہوتے، ان بچوں کو اپنی طور پہ ریاست یا کوئی سیاست کے لیے انتقامی طور پہ استعمال کرنا انتہائی گھٹیا اور گری ہوئی بات ہے. میرے خیال میں ایک ذمہ دار ممبر کو اس بات پہ اپنا بیان جاری کرنا چاہیے اور مدارس اور علماء کرام کو اس بات کا بیان دینا چاہیے کہ یہ ناجائز بات ہے کہ بچوں کو بھی ہم اپنی ریاستی اور سیاسی بیانات کے لیے استعمال کریں. میرے خیال میں یہ اگر نہیں کریں گے. بلال کتب صاحب، جیسا کہ آپ بات کریں کہ والدین اپنے بچوں کو مدارس میں چھوڑتے ہیں دینی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے، تو اس میں پھر ایک یہ نقطہ بھی نظر آتا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر نابالغ بچوں کو، جیسے نصرت صاحبہ بھی بات کر رہی ہے کہ سندھ کے مختلف علاقوں سے ان بچوں کو لایا گیا ہے، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر آپ بچوں کو لے کر آ گئے. یہ صرف المیہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. اور یہ دھوکہ جو ہے یہ ایک استاد